میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ تہیہ طوفان کیے بیٹھے ہیں لیکن بولتے پھر بھی نہیں سر، راز کو سینے میں رکھتے ہیں، کیوں بول نہیں پاتے سر میاں صاحب؟ یا پھر یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں آج تک وزیر اعظم آئے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ان کا ازالہ تو دور کی بات ہے سر، ہمارا وزیر اعظم تو بول بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیں ہوتا تو ایسا ہی تھا، ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا، علی حیدر صاحب کے چاہے آصف زرداری ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تم نے 3 سال رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ راحیل شریف تم نے 3 سال رہنا ہے اور ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ راحیل شریف کو دھمکیاں لگا کے ملک سے چلے گئے، پھر 3 سال تک دبئی رہے، واپس نہ آئے۔ نواز شریف یہاں سے معاہدہ کر کے گئے 2001 میں 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے۔ جب حریری خاندان کا نمائندہ یہاں پر آیا، شاہ عبداللہ کا نمائندہ یہاں پر آیا اور یہاں ڈیل ہوئی، اور اس ڈیل میں شامل تھا کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ باہر جا کے سیاست نہیں کریں گے۔ اسی لیے پھر سعودی عرب سے نواز شریف کو لندن شفٹ ہونا پڑا تھا، کیونکہ نواز شریف کو بہت زور کی پالیٹکس اس وقت آ رہی تھی کہ وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ رہی ہے تاریخ ہماری کہ کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کا، آمریت کا، اسٹیبلشمنٹ کا ایسا دباؤ رہا ہے۔ لیکن عمران خان کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ہم سب کے لیے یہ ایک نیا فنومنا ہے کہ آپ دیکھیں، میں وہ دہرا نہیں سکتا وہ جو الفاظ تنقید کے طور پہ بولتے ہیں، وہ مسلسل 2.5 سال سے جو ان کے ساتھ ہوا، جنرل باجوہ کا جب کی طاقت کا سورج جب سوا نیزے پر تھا، اس وقت عمران خان نے جنرل باجوہ کو چیلنج کیا، انہوں نے جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ نے مجھے اقتدار سے نکالا، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے مجھے نکالا، اور یہ میر جعفر میر صادق کہا انہوں نے جنرل باجوہ کو۔ اسی طرح وہ ابھی بھی جب ان کو جان کا خطرہ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ جو ہے وہ فلاں فلاں شخص سے ہے، فلاں فلاں ادارے سے ہے، انہوں نے مقتدرہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ صحیح یا غلط کی بحث میں میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کے سوال کے جواب کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ واقعی اس ملک میں کوئی وقت پر نہیں بتاتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا۔ نواز شریف بھی 2000 لیکن سر دیکھیں مسئلہ ہے کہ اور 19 نومبر 2019 کو وہ ملک۔ اچھا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے معاملات طے ہو گئے نا، اب اگر عمران خان کی بات آپ کر رہے ہیں، بات تو کوشش تو انہوں نے بھی کی نا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی سنس بگننگ سر، جب وہ اتارے گئے تب سے لے کے اب تک کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے کوشش رہی ہے۔ اگر وہ بات کرتے ہیں اور بات بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرا یہ سر کہ اگر وہ بات بدلنا ہی نہیں چاہتے ہیں خان صاحب کسی بھی طرح، تو اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کیوں کرے؟ جو چل رہا ہے چلنے دیں، عمران خان کے جو مشکلات ہیں وہ ویسی رہیں گی۔ پھر بہت اچھا سوال ہے آپ کا علی حیدر صاحب۔ اب دیکھیں، جہاں سیاستدانوں کو یہ شکوہ ہے اور رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، عمران خان کہتے ہیں ابھی بھی کر رہی ہے، وہیں یہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس ملک میں ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کا انفلوئنس ہے، فورن پالیسی ہو، ڈومیسٹک پالیسی ہو، ڈیفنس پالیسی ہو، ہر اعتبار سے۔ اب اس طاقت کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئین کے اور جمہوریت کے تابع ہو، اور جو آئین میں اس کا کردار ہے وہ اسی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھے، تو یہ یوں چٹکی بجانے سے تو ہوگا نہیں۔ اس کے لیے بہرحال ایک سیاسی سفر ہے جو طے کرنا پڑے گا، بشرطے کہ وہ شروع کیا جائے۔ وہ سفر نہ ہو جو نواز شریف نے کیا کہ ووٹ کو عزت دو سے لے کے وہ پتہ نہیں کس کو عزت دینا شروع ہو گئے، وہ آصف زرداری اور بلاول والا سفر نہ ہو۔ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ پاور میں لے آئے اور نواز شریف کو چپت کروائے اور نکال دے اور زرداری کو کہے کہ تم ہٹ جاؤ، صدر پاکستان نہیں ہو اور اب عمران خان اس ملک کا بالغ و مختار ہوگا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا کردار غلط ہے۔ پھر عمران خان میں اور نواز شریف میں اور آصف زرداری میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ میں اقتدار مانگتے تھے اور ان کو بھیک میں اقتدار ملا، پھر عمران خان بھی بھیک میں اقتدار مانگے گا، لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ رہے۔ ہمارے سامنے ابھی تک دیکھیں عمران خان کے کتنے ناقد ہیں اس وقت ملک میں، ہمارے صحافیوں میں سے آپ دیکھیں ہر دوسرا تیسرا صحافی عمران خان کے خلاف ہے، سیاسی جماعتیں اس کے خلاف ہیں، انتظامیہ اس کے خلاف ہے، حکومت اس کے خلاف ہے، لیکن ابھی تک ان 15 مہینوں میں جو وہ جیل میں ہے، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسی سامنے نہیں آئی کہ جہاں کسی نے کہا ہو کہ عمران خان تو پیروں پہ پڑا ہوا ہے لیکن اس کو معافی مل نہیں رہی۔ صحیح، عمران خان تو بالکل
کہہ رہا ہے کہ بھائی باپ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے, مجھے میرے جو کہا سنا معاف, اب مجھے جانے دیں. کوئی جھوٹا الزام تک یہ نہیں لگا رہا عمران خان پہ. یہ ہے ڈیل, اسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کرنا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہے اور یقینی طاقت ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے نظام میں, لہٰذا اس کی اگر کوئی شکایت ہے, کوئی شکوہ ہے, کوئی معاملات ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے کوئی تحفظات ہیں, اس حد تک بات اگر کوئی بھی سیاستدان کرے, میرا نہیں خیال اس میں کوئی مذائقہ ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, وہ کیا تھا؟ اگر میں اپنے زبان میں کہوں تو وہ ڈیل ہوگی. پھر کیا آپ کو ریکنسیلیشن کرنے کے لیے جو سرکردہ ایکٹرز ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر, ان کے ساتھ بات کرنے میں اس حد تک کہ ملک کو, معاملات کو آگے لے کے جانا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ کوئی امیر بھائی صاحب, ہم نے یہ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک جمہوری لیڈر ہے سر پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو, وہ سیاسی جماعت ہی نہیں مانتا, یعنی وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے. کیا یہ درست اپروچ ہے شاہ صاحب؟ نہیں, یہ ہم نے پہلی بار نہیں دیکھا. شاید آپ بھول رہے ہیں, مریم نواز کے الفاظ کے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. شاید آپ بھول رہے ہیں نواز شریف کا لندن پلان, اور جو محمد زبیر صاحب نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب سے میری اچانک جو پتہ نہیں ناشتے کے وقت قطار میں لگے ہوئے تھے اور پلیٹ پکڑی ہوئی تھی اور ملاقات ہو گئی. ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں, ماضی بعید نہیں, ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں کہ صرف ایک نواز شریف, عمران خان ایک ایسا سیاستدان ہے جو پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ان سب نے کی ہے, بارہا کی ہے, حتیٰ کہ 1988 میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار ملا, علی حیدر صاحب, اگرچہ وہ جیتی ہوئی تھی, وہ اقتدار انہی کو ملنا چاہیے تھا, ٹرانسفر آف پاور ہونی چاہیے تھی, لیکن اسٹیبلشمنٹ اس زمانے کی نہیں کر رہی تھی. یہ امریکن میڈیا, نیو یارک ٹائمز سے لے کے واشنگٹن پوسٹ تک نے رپورٹ کیا کہ پھر امریکن ایڈمنسٹریشن نے اس زمانے میں یہاں لوگ بھیجے, انہوں نے یہاں ڈیل بریک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور پھر محترمہ کو جنوری 1988 میں اقتدار منتقل ہوا, ورنہ تو پاور نہیں مل رہی تھی. تو چونکہ یہ فریجائل ڈیموکریسی ہے نا, اس میں آپ پیور سائنس کی طرح تو نہیں چیزوں کو دیکھ سکتے. یہ تو سوشل سائنس ہے, جہاں معاملات کبھی 2 قدم آگے کبھی 2 قدم پیچھے, لیکن وہ 2 قدم آپ آگے بڑھیں یا پیچھے بڑھیں, وہ کس مقصد کے لیے بڑھ رہے ہیں, اس مقصد کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. ٹیکٹکس پہ نہیں تنقید ہو سکتی, اسٹریٹجی پہ تنقید ہو سکتی ہے. ٹیکٹیکلی تو آپ ٹھیک ہے. شاہ صاحب میں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. نصر اللہ مالک صاحب, سر دیکھیں اب کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف اپنی بے بسی کا رونا روتا ہے. سر یہ کیا بے بسی کا رونا ہے سر؟ 2013 میں انہوں نے مشرف کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی,